اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم live like علی die like حسین صلوات پڑھے محمد عزاداران امام بارگاہ حسینی کی یہ تیسری مجلس ہے، تھرڈ مجلس ہے اس سلوگن کے اوپر، اس نعرے کے اوپر کہ جو بڑا خوبصورت ترین نعرہ ہے live like علی۔ جیسے پہلی دن سے میں کہہ رہا، بہت آسان ہے بولنا، اٹس ویری ایزی ٹو سے کہ live like علی۔ کتنا ہم اپنی زندگی کو مولا کی زندگی پر لے کے جا رہے ہیں، کتنی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور پوری زندگی گزر جا رہی، یہ فکر ہم کو نہیں ہے کہ کتنا ہم امام کی زندگی پر اپنی زندگی کو لے کر گئے۔ بار بار میں کہہ رہا یہ بات کہ سب سے پہلے غفلت سے باہر نکلے، اگنورنس سے، کہ ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو ضرورت نہیں ہے فکر کرنے کی، سوچنے کی، تھنک کرنے کی۔ ایک بچہ ہے اس کو بھی، ایک ضعیف ہے، ایک عورت ہے، ایک لڑکی ہے، سب کو، ایوری بڈی۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے دوستو کہ اس کو فکر نہیں کرنا ہے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، ہمارے اعمال قبول ہو رہے، ہم اس پاتھ پہ چل رہے ہیں، کیا ہم مولا کے راستے پر ہیں۔ اگر کوئی صرف یہ سمجھ رہا کہ میں نے بہت کر لیا تو وہ سب سے بڑی غفلت ہے، سب سے بڑا اگنورنس ہے۔ کوئی کسی کا نہیں، ہر لمحہ سوچنا ہے، اس لیے سوچنا ہے کہ شیطان ہمارے ہی پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آپ بولیں گے شکاگو کے پیچھے وہ نہیں ہے، یہاں والوں کے پیچھے نہیں آتا، لیکن آپ ہر کے پیچھے آتا، لازم ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میرے پیچھے نہیں آ رہا تو وہ غلط ہے۔ اس کا وعدہ ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، تو آپ ہی کے ہمارے ساتھ ہے وہ۔ کبھی بھی کوئی بھی اچھا کام کرنے نہیں دے گا، کبھی آپ کو آرام سے چلنے نہیں دے گا علی کے راستے پر، کبھی نہیں چلنے دے گا۔ ہزار چیزیں ملاوٹ اس میں ملا دے گا کہ آپ چل رہے ہیں اچھا، لیکن کوئی ایسی چیز آ گئی کہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو پلیز، میں نے اسی لیے تاریخ مرجعیت پڑھی ہے، اسی لیے علماء کا ذکر کیا ہے کہ جو ایک راستے پہ جن لوگوں نے چل کے بتایا آج کے زمانے میں بھی، وہ ہمارے علماء ہیں، وہ ہمارے مرجع ہیں، کہ جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی شیطان آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس شیخ مرتضی انصاری کے پاس پہنچ گیا تھا، بالکل قریب آ گیا تھا، لیکن وہ شیخ تھا، شیطان جیسی چیز پریشان ہوا تھا۔ شیطان جو ہمارا آج کل کلوزسٹ فرینڈ ہے، سب سے قریبی دوست ہے، وہ کہتا ہے یار میں بڑا پریشان ہو گیا، تمہارے شیخ نے پریشان کر دیا۔ اس لیے جب اس نے خواب میں دیکھا شیطان پریشان، میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، آپ دیکھیں گے وہ تو دیکھ رہا تھا خواب میں، ہم روز بلا ناغہ آئینے میں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا تھا، تو شیخ کے پیچھے پڑ گیا۔ تو ہم کیا ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ بہترین مجلس میں آپ آ رہے ہیں، باہر کھڑا ہوا ہے دروازے کے پاس، کہ علی کے راستے پہ چل رہے ہو، ذرا اندر امام بارگاہ میں جا کے کسی کی غیبت کر دو یار پلیز، کسی کے بارے میں کچھ کہہ دو، ختم ہوگی بات۔ اس ڈیزیز کو نکالو۔ اگر صحیح معنی میں مولا علی کے راستے پہ چلنا چاہتے، یہ بیماری ہے دوستو، بیماری ہے کہ جو دوسروں کے بارے میں بات کرنا، بیک بائٹنگ، یہ وہ گناہ ہے کہ اگر کوئی بیک بائٹنگ کرتا ہے پھر وہ مولا علی کے راستے پہ کبھی نہیں چل سکتا، یہ کنفرم ہے۔
سب سے پہلے اپنی لائف سے، اپنی زندگیوں سے اس چیز کو نکالیں باہر. میں ایک جنرل بات کر رہا، میں ایک عام بات کر رہا، میں بڑوں سے بات نہیں کر رہا، میں یوتھ سے بات کر رہا جو میری آواز پورے ہر طرف سن رہے، ان سے بات. میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا، لیکن یہ بیماری ہماری ماں بہنوں میں بھی کہ کیا بیماری ہے. سب سے پہلے کبھی بھی اس شخص کو انکریج مت کرو جو آ کے دوسروں کی بات ہمارے سامنے کرے. کبھی بھی مت کرو انکریج. سٹاپ کرو. یہ ہر کے ہمارے ڈرائنگ رومز میں، ہمارے ڈائننگ ٹیبلز کے اوپر ہمارا ڈسکشن کیا ہے، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں. دیکھیں یہ بار بار بولا جاتا ہے، بار بار کہ بیک بائٹنگ مت کرو. یہ عجیب بیماری ہمارے سماج میں آ گئی اور کسی کے سامنے بڑے آرام سے پیش بھی کیا جا رہا ہے. اور ہم کو غفلت، اتنی غفلت میں کہ ہم کو فکر ہی نہیں ہے کہ واٹ آر وی ڈوئنگ، ہم کر کیا رہے. پھر بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مولا کے راستے پہ ہم چلنا چاہتے ہیں. آپ کو مولا کیسا سینے سے لگائیں گے؟ ان علماء کی لائف کو دیکھو. میں بھی آتا ہوں اپنے اس منزل تک، لیکن یہ باتیں بہت ضروری ہے کہ لیو لائک علی کا مطلب کیا ہے؟ صرف زبان کی نوک سے بولنا ہے؟ لیو لائک علی کا مقصد یہ کہ اگر محرم میں اس بیماری کو کم از کم ایام اعزاں میں چھوڑ دیں، ایک عادت ہو جائے گی نا. پھر دور ازا جب ختم ہوگا تو یہ عادت جو ہے وہ عادت کے تحت ہم پورا سال چھوڑ دیں گے. یا ایک چیز ڈیسائیڈ کر لیں کہ جب امام بارگاہ حسینی آئیں گے تو ہمیں کسی کے بارے میں بات نہیں کریں گے. کم از کم کچھ تو عادت علی کی فکر تو کرو کہ میں کرتا ہوں. یہ ذہن میں رکھ کر مت گزارو کہ میں نہیں کرتا بیک بائٹنگ. یہ ذہن سے نکال دو جس کی وجہ سے اعمال خراب، محبت سے دور، مولا علی سے دور، بڑے آرام کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے یہ جب ڈیزیز چلتی ہے، کل بات شیخ مفید تک پہنچی تھی نا. شیخ مفید کی زندگی کا ایک عجیب واقعہ ہے کہ انہوں نے اس بیک بائٹنگ کے اوپر، اس بیماری کے اوپر، اور جو لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں عجیب بات لکھی. ان کی زندگی کا ایک واقعہ. دوستو عبرت ہے. آنکھوں کو کھول کے، کانوں کو کھول کے سننا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ان کے زمانے میں ایک خاتون کا انتقال ہوا. پلیز غور سے سننا. دیکھیے خاتون کا ان کے زمانے میں ہوا، یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف خاتون ہی کرتی، مرد بھی کرتے، ہم بھی کرتے. یہاں کی تو عورتیں کرتی نہیں، لیکن ہمارے مرد کر رہے ہیں نا. میں کسی کے اوپر نہیں بول رہا، میں بات کر رہا آپ سے. ایک لیڈی کا انتقال ہوا اور دفن کرنے جا رہے تھے. جب لٹایا گیا قبر کے اندر، شیخ مفید جیسی ہستی، ان کے زمانے کا واقعہ کہ جب لٹانے جا رہے تھے، اب یقین نہیں آتا نا، ایک بہت بڑا اژدہا اس کی خبر میں پہنچ گیا. گھبرا گئے. دوسری تیار کی گئی، وہاں پہ بھی پہنچ گیا. میں بہت شارٹ کر رہا اس کو. آخر میں جب لٹایا اس کو تو اس نے اپنے آپ کو اس کی باڈی سے ریپ کر کے کسنا شروع کیا اور اس کی زبان پر دسنا شروع کیا. ہم نے بڑی آسانی سے، میں نے 1 منٹ میں اس واقعے کو ختم کر دیا، اس لیے کہ میں کیا بولوں. پوچھا گیا تھا ریزن کیا ہے. یہ ریزن سب کے ساتھ ہو سکتا، اس دور کا ہو یا آج کے دور کا. بار بار میں شروع اس لیے کیا کہ غفلت سے نکلو باہر. یہ مت سوچ کے رہو کہ میں نے ہم کو کچھ کرنا نہیں ہے. دوستو یہ تو شکر ادا کرو تمہارا امام تمہارے ساتھ ہے. میرے مولا کا کرم ہے کہ ہمارے اوپر اتنے گناہوں کے بعد بھی رحمت کا پردہ ہمارے ساتھ ہے. ادروائز جب پوچھا تو 3 باتیں بتائیں کہ یہ عورت، دیکھیے مرد بھی ہو سکتا، یہ اور اچھا کوئی اور نہیں، شیعہ مولا کے چاہنے والے یہ مت سمجھے کہ امام کے چاہنے والوں کو نہیں ہوتا. اگر امام کے چاہنے والوں کو نہیں ہوتا، اگر تکلیف نہیں ہوتی تو رمضان میں آپ کیا کرتے؟ رمضان میں پہلے رمضان سے 10 رمضان، 10 سے 11 سے 19 20 اور 20 سے 29 تک کیا پڑھتے؟ لاسٹ 10 ڈیز رمضان کی کیا پڑھتے؟ دنیا بھر میں، پوری دنیا میں لاسٹ 10 ڈیز آف رمضان ہم کیا پڑھتے؟ کس چیز سے پناہ مانگتے؟
غور سے سننا پلیز. ماہ رمضان میں 20 رمضان سے 19 رمضان کی رات سے 29 رمضان تک، 19 21 25 23 27، یہ 5 جو نائٹس ہیں رمضان کی، ہم کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ اللہ سے. ریلیجسلی بیٹھ کے 100 مرتبہ کہتے ہیں خلصنا من النار یا رب. یہ میں کہہ رہا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کسی عام مسلمان کے لیے نہیں بول رہا میرا مولا. شیعہ عزادار ماتمدار رمضان میں پڑھتے ہو 100 مرتبہ خلصنا من النار، کہ پروردگار اس آگ سے بچا لے. یہ میں کہہ رہا. کیا پڑھتے ہو؟ 100 مرتبہ پڑھ کے وہ پانی پیتے نا جوشن کبیر، کیا پڑھتے؟ اس میں 100 مرتبہ ہم کیا پڑھتے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا. یہ میں کہہ رہا. قنوت میں کیا پڑھتے ہو؟ اسی لیے میں کہتا ہوں ترجمہ ہمیشہ پڑھا کرو. روز مولوی کھڑے رہ کے پڑھاتا ہے اللہ جہنم کی آگ سے بچا، اس نار سے بچا. خانہ کعبہ کا طواف ہم کرتے ہیں عمرے میں، حج میں، صرف یہ آواز گونجتی رہتی ہے کہ اللہ آگ سے بچا لے، آگ سے بچا لے. میں کہہ رہا یہ روز پڑھ رہے ہو قنوت میں. رمضان میں 100 مرتبہ 5 راتوں میں لاسٹ 10 نائٹس کی تاکید کیا ہے؟ سٹرس کیا ہے؟ زور کیا ہے؟ کہ یہ پڑھو جوشن کبیر اور 100 مرتبہ بولو خلصنا من النار، خلصنا من النار. اللہ تو آگ سے بچا لے، آگ سے. ہم سمجھ نہیں بات، ہم سوچ رہے، اس فکر کر. رمضان آیا گزر گیا، محرم آیا گزر جائے گا. رمضان میں اگر چینج نہیں ہوا، میں نہیں کہہ رہا، میرا معصوم امام کہہ رہا، شیخ مفید لکھتے ہیں کہ شیخ کہتا ہے کہ اگر میرا مولا کہتا ہے کہ سنو، اگر شب قدر میں کسی کے گناہ معاف نہیں ہوئے نا، اس کو انتظار کرنا پڑے گا روز عرفہ تک. آپ امیجن کریں، شب قدر آئی چلی گئی، ہم کو فکر ہوئی کہ میرے گناہ معاف ہوئے؟ یہ میں کہہ رہا، مولا معصوم کہہ رہا. You have to wait till روز عرفہ. اگر کسی کے گناہ معاف نہیں ہوئے وہ رات، اس رات میں ہم کہتے ہیں اللہ تو آگ سے بچا، اللہ تو آگ سے بچا. پورا حسینی چیخ رہا ہے اعمال کرتے ہوئے. دنیا بھر میں ہر جگہ، ہر مسجد، ہر امام بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں خلصنا من النار، خلصنا من النار. اس کے بعد وہ پانی پیتے ہیں. ضرور پیئے، پانی پینے سے منع نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا کہ اس آگ سے بچانے کے لیے رمضان میں لاسٹ 10 days کتنی دعا ہے؟ وہ یہ ہے. شیخ کہتا ہے کہ اگر بیک بائٹنگ کرو گے، غیبتیں کرو گے، 3 چیزیں اس عورت کے گناہ مت. 5 بھی روایتیں میں ہے، 3 بھی ہے. پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا یہ بیک بائٹنگ کرتی تھی، لوگوں کی باتیں معاشرے میں پھیلاتی تھی، جھوٹ بولتی تھی، اور ٹیپیکل سب کانٹیننٹ کی ساس تھی. میں نے بڑی احتیاط سے بولا، میں نہیں بولنا چاہتا تھا زیادہ. ٹیپیکل سب کانٹیننٹ کی مدر ان لا. امریکن مدر ان لا کو نہیں بول رہا، عرب مدر ان لا کو نہیں بول رہا، اس لیے کہ میں تو عرب میں رہتا ہوں، مجھے پتا ہے نا وہاں کی مدر ان لاز ایسے نہیں رہتے. جو ہماری سب کانٹیننٹ کی مدر ان لا ہے نا، کہ وہ اپنی مدر ان لا کا یہ اتنا لونگ ریلیشن شپ ہے، اتنا محبت بھرا رشتہ ہے کہ اگر بندہ ذرا سا یہ سوچ لے، ساس بھی سوچے، بہو بھی سوچے، ساس یہ سوچے میری بیٹی ہے اور وہ یہ سوچے میری ماں ہے، لیکن ساس پہلے بیٹی تو بنائے ہے. محبت دینے سے ملتی ہے، جو نا محبت تھوڑی سی. If you don't give love, تو how you are expecting then? کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ تو کچھ نہیں دیں گے. ٹیپیکل یہ عورت تھی. آج احساس نہیں ہے، آج تم اس کو ہرٹ کر رہے،
آج تم اس کی بات معاشرے میں لا رہے، آج اپنی بہو کو کہ باتوں کو مارکیٹ میں لا رہی ہو، تو روایت کا جملہ شیخ مفید جیسی ہستی کہ جس کو زمانے کے امام نے سلام کیا، وہ شیخ کہتا ہے کہ 3 گناہ اس کے ایسے تھے کہ جو بیک بائٹنگ کرتی تھی، گناہ غیبت۔ اس کا معاشرے میں پوچھا گیا کہ تھا کیا، ریزن کیا تھا؟ تو لوگوں نے کہا، خاندان والوں نے کہا یہ غیبتیں کرتی تھی، باہر مارکیٹ پر لاتی تھی بات، اور غلط بیانی کرتی تھی۔ تیسری چیز، اپنی بہو کو تکلیف، غریب عورت آئی تھی اس کے پاس، غریب لڑکی سے شادی ہوئی تھی، ٹپیکل ہماری سب کانٹیننٹ ساس بن گئی تھی۔ دوستو پلیز، یہ صرف ساس کا بہو کا نہیں ہے چکر، ہر انسان کے لیے ہے یہ۔ اگر ہم کسی کو ایسا ہرٹ کریں گے تو یہ چیزوں سے گزرنا ہے۔ لیو لائک علی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میرے مولا کا راستہ آپ گزار کے دیکھیں، تھوڑا سا کوشش کریں، تھوڑا سا آگے بڑھیں، اس کے بعد دیکھیں کہ امام تم تمہاری مدد کر سکتے۔ اگر ہم بار بار، میں تیسری مجلس میں، پہلی مجلس سے کہہ رہا کہ اگر محرم میں اگر ہماری لائف میں 1% بھی چینج نہیں آتا تو 29 دن سے ہم کیا کر رہے حسینی میں؟ What are we doing? Tell me, what are we doing? 29 days گزر گئے، ان کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان خود سوچے کہ میرے میں چینج کتنا آیا، یہ سال 2012 کے محرم میں کتنا بدلا، یا ہم قریب ہو گئے حسین سے یا ہم حسین سے دور ہو گئے۔ ڈائی لائک حسین، میرا مولا حسین، میں آپ کے اوپر جان دینا تیار ہوں۔ ابھی مولانا نے کہا کہ ہم تیار ہیں، بابا تیار ہے نا؟ تو حسین کس کو ایکسپٹ کرتا؟ امام حسین کے ساتھ جو انصار تھے وہ بیک بائٹنگ نہیں کرتے تھے، وہ غیبت نہیں کرتے تھے، وہ گناہ کی طرف نہیں جاتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، ان کے پاس حسد نہیں تھی، جلسی نہیں تھی۔ یہ ایک ڈیزیز ہے۔ اگر تمہارا مومن شکاگو میں آگے بڑھ رہا تو اس کے بارے میں کوئی غلط ایلیگیشنز لگا کے اس کے سٹیٹس کو کم کرنے کی کوشش مت کرو۔ میں ایک جنرل بات کر رہا۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کر کے اس کے مقام کو کم کریں گے تو ہم غلط، اس لیے کہ عزت کا دینے والے آپ نہیں، وہ ہے، وہ بچائے گا۔ ہم کیا کسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہر ڈائلائک حسین جو حسین کے ساتھی تھے وہ ایک دوسرے پہ سبقت کرتے تھے، ایک دوسرے کی تعریف کرتے تھے، ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر سمجھتے، سامنے والے کو برتر سمجھتے۔ یہ تو ان کا حال تھا۔ لیکن آج ہم کتنی آسانی سے ڈائلائک حسین کریں اور ہم کتنا امام تک پہنچ رہے ہیں۔ پلیز، محرم یہ ہمارے لیے بار بار میں کہہ رہا ریمائنڈر ہے کہ ابھی بھی اپنے کانشیس کو ہلا کے چیک کرو، ابھی بھی اپنے آپ کو چیک کرو کہ ہم کہاں پہنچ رہے ہیں۔ میں نے بڑی جلدی سے وہ واقعے کو پڑھ دیا، کبھی میں پڑھتا ہوں تو کم از کم 15-20 منٹ لیتا، لیکن وقت کی تنگی، کل کی ایک ہی مجلس رہ گئی، حالات رہ جائیں گے۔ کل بات شیخ مفید کی پہنچی تھی۔ دوستو آپ امیجن کریں ایسی شخصیت کہ جس کو زمانے کا امام سلام کرے، جس کے خواب میں مادر حسین آئے، جس نے بچپنا حسنین کا دیکھا، جس کو امام بار بار آ کے کہہ رہا کہ شیخ تو گھبراتا کیوں ہے، کام کر ہم تیری مدد کریں گے۔ آسان ہے؟ کیسی پرسنالٹی ہے؟ جب رک رہے ہیں فتویٰ دیتے ہوئے کہتے ہیں گھبراؤ مت، ہم ہیں تمہارے ساتھ، تم کام کرو، ہم تمہاری مدد کریں۔ تم یہ سمجھ رہے ہم تم سے اگنور ہیں، تم یہ سمجھ رہے ہم تم سے غافل ہیں؟ ہم تم سے غافل نہیں ہیں، ہم ہر چیز تمہیں مانیٹر کر رہے ہیں، ہم چیز دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے چاہنے والوں سے غفلت میں نہیں ہیں، ہم اپنے چاہنے والوں کو 24 گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ امام شیخ کو آ کے کہہ رہا، اس کا نام شیخ مفید ہے۔ اپنی نمازوں میں، اپنی تہجد میں، اپنی زندگیوں میں روز ایک دفعہ اس بندے خدا کو یاد کرنا۔ ان کے شاگرد تھے سید رضی، سید مرتضیٰ۔ سید رضی کے بارے میں کل کچھ میں نے 2-3 باتیں بریف کی۔ ایک چیز اپنی زندگی میں یاد رکھنا دوستو، ان علماء کے جو حالات میں صرف اس لیے پڑھ، بہت شارٹ بریف پڑھ، صرف اس لیے کہ لیو لائک علی ڈائی لائک حسین کے اوپر ان سے بہتر کوئی نہیں ہے کہ جنہوں نے زندگی مولا علی کے راستے پہ اپنے زندگی کو چلا کے بتایا، جنہوں نے قربانیاں دی،
डायलाइक हुसैन, आज हमारी क्या सैक्रिफाइस है, आज हमारी क्या कुर्बानी है, कितना हमने इमाम को याद किया और कितना हमने ये कोशिश की कि इमाम के लिए हम ये कहें कि मौला हुसैन हम आपके साथ हैं, जो आप कहेंगे वो हम सुनेंगे। मैं कुछ नहीं कहता, आज रात में बिस्तर पे जाने से पहले एक लिस्ट लिख लो, आपको पता है, मैं उसको रिमाइंड नहीं करता कि हुसैन को क्या पसंद है और हुसैन को कितना क्या चीज़ नहीं पसंद है, मैं कुछ नहीं कहता। एक पेपर पे लिखो पसंद क्या है, फेवरेट क्या है और हुसैन डिसलाइक क्या करता है, वो लिख कर खुद चेक कर लो कि मैं कितना वो चीज़ों को पसंद करता जिसको हुसैन पसंद करते और मैं कितने वो चीज़ों को पसंद करता जिसको हुसैन पसंद नहीं करते। 5-10 मिनट स्पेयर करें, 10 मिनट आबिद बिलग्रामी की बात पे आज अमल करें, घर जाकर एक लिस्ट बना ले, बना के चेक करो, उसके बाद चेक करो कि अब तक पूरी जो जिंदगी गुजरी उसमें मैंने क्या मेरी पसंद इस्तेमाल की, क्या हुसैन की पसंद इस्तेमाल की। डिफिकल्ट है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमारे जहनों पे गफलत है कि हमको ज़रूरत नहीं है, हमको ज़रूरत नहीं। पापा प्लीज़ अगर लिखोगे ना पता चल जाएगा कि क्या चीज़ों को हुसैन पसंद करते हैं। मुझे इतनी खुशी हुई अभी अमाल के बाद जब मैं बाहर गया, एक नौजवान ने आके मुझसे कहा, मौलाना लास्ट ईयर की मजलिसों के बाद म्यूजिक बंद हो गई, बैक बाइटिंग बंद हो गई, आई एम सो हैप्पी, इस मिंबर का हक अदा हो गया। एक, मैं तो ये कहता हूं ना, एक इन 4 मजलिसों से अगर एक में चेंज आया, लड़की में या लड़के में, मैं बड़ों से बात नहीं कर रहा, बड़े तो माशाल्लाह बिल्कुल उस पाथ पे चल रहे, उस रास्ते पे चल रहे, मैं बच्चों से बात कर रहा हूं, यूथ से बात कर। उसके बाद एक यूथ यहीं पे बैठे हुए सामने कहा, मौलाना हमारी पूरी फैमिली बदल गई ये 2 दिन में। अब हमारे दिलों में वो जज्बा पैदा हो गया कि अगर कुलैनी कर सकता, शेख सदूक काम कर सकते, मुफीद कर रहे, तो हम क्या कर रहे। ये फिक्र तो पैदा हुई, ये सोच तो पैदा हुई। कहा मौलाना नाम दे दें कि हम कम से कम नमाज में उनको याद करें। सबसे बड़ी कामयाबी दोस्तों कि ये अवेयरनेस पैदा करना था हमारे मर्जाओं की। इसलिए कि आज सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है हमारा कि हम अपनी मर्जाओं से पीछे हट गए, जिसकी वजह से हम आज रास्तों से हट रहे, जिसकी वजह से हमारे अकीदे खराब हो रहे, जिसकी वजह से हम आज कुछ उलमाए सू के करीब चले जा रहे कि जिनके बारे में अजीब अजीब बात कि ये भी नहीं है शरीयत में, ये भी नहीं है। बिल्कुल आज मजमा, आज वो लोग ये चाहते कि इस्लाम जो है लिबरल हो। कितना खूबसूरत वर्ड है लिबरल, कानों को अच्छा लगता है। लिबरल शियत हो तो बड़ा अच्छा है। अरे बाबा इस्लाम लिबरल हो तो अल्लाह के रसूल से कहो कि हर साल उसको बदलते जाओ। ये क्रिश्चियनिटी है, ईसाइयत है कि 100 साल में मजहब बदल रहा, जो उनको चाहिए वो लिख रहे। लिबरल इस्लाम क्या मतलब है? मर्जा को चेंज करना चाहिए लिबरल इस्लाम लाकर। एक चीज हमेशा याद रखें कि इस्लाम कोई डिफिकल्ट रिलीजन नहीं है ही नहीं डिफिकल्ट रिलीजन, मोस्ट इजी रिलीजन। लेकिन फॉलो करे तो, आप फॉलो नहीं कर रहे बाहर से देख के, इसलिए कि आप खुद मर्जा बन गए। खुद मर्जा बन के बैठे हुए तो आपको जरूरत क्या है कि आगा शीर्षानी की बात सुने आप। लिबरल इस्लाम लिबरली है इस्लाम, उसको डिफिकल्ट हमने बनाया और इस तरह के हम बात ही नहीं मान रहे। तो हुआ क्या इनके बारे में? सैयद रजी, सैयद मुर्तजा, ये वो 2 हस्तियां कि जिनके ऊपर खास निगरानी थी शेख मुफीद की। इतना आप सोचे कि 32-33 इयर्स में सैयद रजी का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन कि नहजुल बलागा जैसे तोहफा गिफ्ट हमको दिया। अभी 18 ज़िलहिज को दिल्ली में, न्यू दिल्ली में जामे मिलिया में नहजुल बलागा कॉन्फ्रेंस थी। वो यूट्यूब पे है, अगर आप टाइप करें तो आपको मिल जाएगी। उसमें मैं भी इनवाइटेड था। पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हिंदू, आम मुसलमान, शियों में से मैं था, डॉक्टर कल्बे सादक थे, और एक अल इस्लाह जो मैगज़ीन है लखनऊ से जो आती है उसके सेक्रेटरी थे। और सब हिंदू लोग, नॉन मुस्लिम्स, क्रिश्चियन,
سب وہ لوگ تھے. اتنی خوشی یہ بات کی تھی. کراؤڈ بھی مکس کراؤڈ تھا. صرف 3 شیعہ اسپیکرز تھے، جس قلب صادق میں تھا اور وہ اہل اصلاح والے تھے، اور سب نان مسلمس تھے. ان لوگوں نے مولا علی کی نہج البلاغہ کو اس طرح خوبصورت طریقے سے پڑھا، ایک ایک چیز. کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کتاب ہی نہیں. کہتا ہے کہ ہماری گیتا میں نہیں ہے جو اس میں ہے. کہا اگر نہج البلاغہ کسی کے پاس آ جائے، گھر میں آ جائے، تو اس کے گھر میں کیا سارے مسئلے حل ہو سکتے. کہا کیریکٹر آف مولا علی. اس کے بعد اس نے ایک عجیب جملہ کہا، پٹنہ یونیورسٹی کا، یہ پورا آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا. پٹنہ یونیورسٹی کا پروفیسر کہتا ہے کہ میں نے راجیو گاندھی جو انڈین پرائم منسٹر تھے، ان کو وہ مالک اشتر کا خط دیا تھا نہج البلاغہ کا، اور کہا تھا بابا پلیز پڑھیں ذرا. تو اس نے کہا تم پڑھو کہہ رہے ہو؟ یہ تو میرے بیڈ پہ میرے تکیے کے نیچے رہتا ہے. وہ ایک مثال دی اس نے، تکیے کے نیچے رہتا ہے. کہا میں نے اتنی دفعہ پڑھا یہ خط کو، اتنی دفعہ پڑھا ہے کہ مجھے تو یاد ہو گیا. کون ریگارڈ کر رہا ہے؟ نان مسلم. اور ہم کو پڑھنا نہیں ہے پلیز. نہیں، ہم کو پڑھنا نہیں، ہم کو خوش ہونا ہے خالی. نہج البلاغہ سجانا ہے، دیکھنا ہے، خوش ہونا ہے. ارے یار نہج البلاغہ ہے، پڑھنا بابا پڑھو پلیز. میں یوتھ سے کہہ رہا ہوں پڑھو، لڑکیوں سے کہہ رہا ہوں نہج البلاغہ پڑھو. ناولز پڑھنے کی بہتر مولا کے اس لیٹرز کو پڑھو. لیٹر رائٹنگ بھی آ جائے گی. چل بات پڑھے محمد والے محمد. لکھنا لیٹر آ جائے گا کہ نہج البلاغہ میں مولا علی نے لیٹر لکھنا کیسے بتایا. پڑھو بابا پڑھو نہج البلاغہ. اس لیے کہ جتنا پڑھو گے نا نہج البلاغہ، اتنا ذہن کھلے گا، پتہ چلے گا کہ میرا مولا نے کہا کیا. دوسرے فائدہ اٹھا رہے، ہم کیا فائدہ اٹھا رہے؟ خالی سیئنگز پڑھو. یقین کریں میری بات پہ، سیئنگز آف مولا علی نہج البلاغہ کا لاسٹ پارٹ. اگر لیٹرز نہیں پڑھ سکتے، سرمنز نہیں پڑھ سکتے، تو ایک ایک لائن 2 لائن کی سیئنگز ہے. یقین کریں اگر وہ سیئنگز اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لو گے تو جو ریئل لیو لائک علی کا مقصد ہے وہ پورا ہوگا. آج عابد بلگرامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن مولا علی کی بات تو آئے گی سمجھ میں. کچھ مت پڑھے، میری ریکویسٹ ہے آپ سے، صرف سیئنگز پڑھ لیں مولا علی کی. اس میں لڑکیوں سے بھی کہہ رہا کہ آپ ٹوٹل چینج لاتے ہیں. میں چاہتا ایک ریولوشن آئے، ایک انقلاب آئے ہمارے یوتھ میں. اس محرم کو بتاؤ، پروف کرو کہ 2012 کے محرم میں ہماری لائف میں اتنا چینج آیا کہ ہم ٹورڈز مظلوم کربلا، ٹورڈز مولا علی قریب ہو گئے، چلے گئے اس راستے پہ. اس کے بعد دیکھو، صرف لیٹرز پڑھو مولا علی کی. اور تیسری چیز پلیز میری ریکویسٹ بڑوں سے بھی ہے، وہ ول کو پڑھو، وہ وصیت پڑھو مولا علی کی جو امام حسن کو کی تھی 19 رمضان 21 رمضان کی. وہ وصیت پڑھو. مولا نے کیا باتیں بتائیں. آپ کو عجیب لگا نا یار، پھر انہوں نے بیک بیٹنگ پہ بات کی، غیبت پہ بات کی، حسد پہ بات کی. آپ کو پتا ہے مولا نے اپنے بیٹوں سے کہا، وصیت میں اپنے بچوں سے کہا، سنو تم لوگ برادران یوسف کی طرح میرے حسن حسین کے لیے نہیں ہونا. آپ سمجھے بات؟ برادران یوسف نے کیا کیا تھا؟ سورہ یوسف کیا کیا تھا؟ حسد کیا تھا نا، جلسی کی تھی نبی یوسف سے. تو امام نے تنبیہ کی. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ لوگ بن گئے تھے، نو، مقصد وہ نہیں ہے. امام ان کو بتا رہا کہ دیکھو شیطان کہیں بھی آ سکتا. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ ان کے پاس نہیں، شیطان کہیں بھی آ سکتا. ہمارے پاس نص ہے 7ویں امام کا سگا بھتیجا، 6ٹھے امام کے بیٹے کا بیٹا محمد ابن اسماعیل کون ہے؟ میں غلط کہہ رہا؟ محمد ابن اسماعیل سگا بھتیجا، سگے بڑے بھائی کا بیٹا، امام زادہ. نہیں گمراہ ہوا؟ مولا وصیت میں کہہ رہے
مولا علی کی 21 رمضان کی وصیت ہے، ول ہے، ول میں اپنے بیٹوں سے صرف بتا رہے دیکھو حسنین کے لیے برادران یوسف نہیں بننا، خدا نخواستہ کوئی بنا نہیں، لیکن مولا احتیاط بتا رہے کہ جب میں اتنی احتیاط کر رہا تو تم کو کیا ہوا؟ لائف لیو لائک علی کا مقصد کیا ہے؟ کہ اگر آپ انصاف سے بولیے کہ آپ ہر انسان آج سے شروع کرے، اگر ہم شام میں نہیں سوچے کہ میں علی کے راستے پہ چل رہا یا نہیں چل رہا، یہ اگر ہم کو فکر نہیں ہے تو پھر ہم کو کیا حق ہے کہنے کا؟ ہم کو سوچنا تو ہے نا۔ مولا یہاں پہ وصیت میں کیا بول رہے ہیں؟ ہر شیعہ کو یہ سوچنا نہیں ہے کہ کیا میں میرے مولا کے راستے پہ ہوں، جو میرا مولا چاہتا وہ میں کر رہا؟ اگر ہم سوچ رہے نہیں، ہم فکر نہیں کر رہے تو پھر ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم کو ایک لمحے کے لیے تو سوچو، اپنے ذہن کو ہلاؤ کہ میں اب تک 50-60 سال کی لائف میں کیا میں علی مولا علی کے راستے پہ چلا؟ تو انسان خود اس وقت اپنے آپ کو چیک کر لے گا۔ اور سیم چیز لائک حسین، ان علماء کو دیکھو کہ انہوں نے کام کیسے کیا۔ 33 ایئرز میں سید رضی کو فکر ہے کہ میرے مولا کے سینگز کو، لیٹرز کو جمع کر کے میں کام کر دوں، علی کے راستے پہ چلوں۔ وہ چلے، ایسا چلے کہ آج 1000 سال ہو گئے، آج بھی سید رضی زندہ ہے، آج سید رضی زندہ ہے۔ کوئی ایک سینگ پڑھتا ہے اجر ملتا ہے۔ دوستو ہم نے کیا کیا اپنے شکاگو میں کام؟ ہمارا کام کیا چل رہا؟ ہم کیا کر رہے ہیں اپنے امام کے لیے؟ یہ فکر کو پیدا کرو کہ اپنی لائف میں we have to do something for امام حسین۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میں نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، جو واجبات ہے اس پہ عمل کر رہا، تو امام پوچھے گا جو کچھ تم کر رہے ہو نا واجبات، یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو، میرے لیے کیا کیا؟ میرے لیے کیا کیا؟ کیا کیا میرے لیے؟ ہم کہیں گے مولا میرے پاس امریکہ میں ٹائم ہی نہیں تھا، میں اتنا بیزی تھا، 2 تو جابز کرتا تھا، مولا میرے پاس ٹائم کہاں ہے آپ کے لیے کچھ کرنے کا؟ اپنی فیملی کو دیکھ لیں، یہی بڑی بات ہے۔ پرابلم تھا میں نہیں بابا نہیں، یہ سب واجب ہے، ضرور فیملی کو دیکھو، ضرور اپنے خاندان کو دیکھو، 10 منٹ سپیئر کرو، 15 منٹ سپیئر کرو، سوچو کہ میں کیا کروں۔ جب انسان یہ سوچنے لگتا نا تب پھر انسان کام کرتا ہے۔ راستہ بنانا امام کا کام ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے، راستوں کو معین کرنا امام کا کام ہے، ٹرائی تو کریں۔ سید رضی سید مرتضیٰ کے پیریڈ کے بعد نصیر الدین شیخ طوسی، دوستو یہ شیخ طوسی وہ پرسنالٹی ہے۔ محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمارے دیگر نعرہ صلوات۔ شیخ طوسی وہ پرسنالٹی ہے کہ جو نجف اشرف کا مدرسہ ہے جس کو صدام نے بند کیا تھا، یہ وہ شخص ہے کہ جو اس مدرسے کا بانی ہے، شیخ طوسی۔ اس نے وہ کام کیا کہ ہلاکو خان کے جب ہنگامہ چلا، ہزاروں کی تعداد میں شیعہ قتل ہوئے، تو اس وقت اس نے شیعیت کے لیے اس سے زیادہ کسی نے کام نہیں کیا۔ نصیر الدین طوسی اور شیخ طوسی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس لگا کر شیعت کو 7 ہجری میں مضبوط کر دیا۔ شیخ طوسی کا وہ کنٹریبیوشن ہے کہ 1000 سال، اس وقت نجف اشرف کوئی بڑا شہر نہیں تھا، میرے مولا کی قبر مبارک کے پاس تھوڑی سی آبادی تھی، وہاں پہ جا کر انہوں نے مدرسے کو قائم کیا، جہاں سے ہزاروں لوگ باہر نکلے، اور نکل کر پوری شیعت کو پروپوگیشن جو ملا وہ وہاں کے علماء تھے۔ تو شیخ طوسی کے بارے میں یہ، ان کی بھی مزار نجف اشرف میں، ان کے بارے میں یہ کہ اس نے وہ ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس لگائے تھے کہ آج 1000 سال میں جو کچھ وہاں لوگ پڑھے اور نکلے، جو کام ہوا شیعت کا، اس کا پورا اجر شیخ طوسی کو جاتا ہے۔ اتنی بڑی زندگی انہوں نے دی، شیعت کو ایسے مضبوط کیا۔ اس کے بعد کا پیریڈ علامہ ہلی کا ہے۔ میں صرف ایک بریف انٹروڈکشن دے کے آگے بڑھا، اس لیے کہ وقت نہیں، کل کی 1 ہی گھنٹے کی تقریر ہے۔ علامہ ہلی یہ وہ شخصیت ہے کہ امیجن کریں کہ اتنا یہ بابرکت خاندان ہے، پلیز غور سے سنیں، اتنا بابرکت خاندان ہے کہ ان کے گھر میں ایک وقت میں
14 یا 15 مجتہد تھے. آپ کہیں گے ہمارے گھروں میں بھی 14 یا 15 ان کے گھروں میں مجتہد تھے. آپ سوچیں یہ بات کتنی عجیب بات لگ رہی نا. ایک ہی وقت میں ان کی ماں مجتہدہ. ہماری عورتیں کہاں ہیں؟ ہماری خالہ، ان کی خالہ مجتہدہ، ان کی پھوپھی مجتہدہ، ان کے باپ مجتہد، ان کے چچا مجتہد، ان کے بھائی مجتہد. پورا خاندان اجتہاد تھا ایک گھر کے اندر. 14 یا 15 روایتوں میں ایک وقت میں. اور سب یہ نہیں کہ 50 60 سال 70 70 ایئرس کے تھے. نو. علامہ کے بارے میں کہ بالغ ہونے سے پہلے مجتہد ہو گئے تھے. 14 ایئرس مجتہد ہو گئے تھے. کیسا اتنا جینیس آدمی تھا یہ. اتنا جینیس کہ علامہ ہلی کے بعد اگر لوگوں نے کسی کو جینیس کہا تو سید باقر صدر ہے. آپ کو پتا ہے سید باقر صدر بینکنگ آف اسلام، اکنامکس آف دی اسلام. اتنا ایکسٹرا آرڈینری برین تھا سید باقر کا، جس کو صدام نے ڈائریکٹ گولی ماری تھی. عرب میں کسی کی مجال نہیں تھی عراق میں سید باقر صدر کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا. ہر مذہب و ملت کا انسان ان کی عزت کرتا تھا. صرف شیعہ عزت نہیں کرتے تھے. 35 ایئرس کا سن ہے. جب کوئی راضی نہیں ہوا، ایون آرمی میں کوئی راضی نہیں ہوا کہ ان کو گولی مارے، تو اس ظالم نے سید باقر کو اپنے محل میں بلایا، ان کی بہن بنت الہدا کو، کہ جس کا کام ایسا کہ ظالم حکومت کے دور میں عراق میں شیعت کو پروپوگیٹ ایسا کیا. گھرے گھر، گاؤں گاؤں، ولیجز جا کر اس عورت نے معصومین کے ارشادات کا لیو لائک علی کے اوپر زندگی گزاری. 25 یا 28 سال کا سن اس بیوی نے، کہ جو اپنے دور کی، دیکھیے عورت کی تقلید نہیں ہوتی. مجتہد ہے، مجتہدہ ہے، تقلید نہیں ہوتی. تقلید سے مرد کی ہوتی. آج سے چھٹی سب کو. ہاں یہ نہیں سمجھا، میرا مقصد یہ تھا کہ اب عورتوں کی بھی تقلید کریں. شکاگو میں کسی کی مت کریں، صرف شیستانی کی کریں. تو بہرحال ہوا کیا، یہ ایسی پاک اور پاکیزہ بی بی کہ عراق میں 27-28 سال کا سن، ایسا ایک ایک گھر جا کے، گاؤں گاؤں جا کے. صدام پاگل ہو گیا، کوئی راضی نہیں ہوا ان کو قتل کرنے کے لیے. 69 کا تو واقعہ ہے ابھی حال. بلاتا ہے 81 بلا کے گولی مارتا ہے ایسا، اور گولی مار کے ان کی بہن کو چھوڑتا نہیں. اس کا ایک عجیب جملہ ہے، میں جملہ ممبر سے دہرا نہیں سکتا، میں کبھی نہیں دہراؤں گا. اس کا ایک تاریخی جملہ ہے صدام کا، کہ جب اس نے سید باقر کو شہید کر کے وہ جملہ کہا تھا. بنت الہدا کو آپ امیجن کریں، 28 سال 30 سال کی خاتون جو علم کا ایک مرکز بنی ہوئی تھی، ڈائریکٹ گولی مارتا ہے بھائی بہن کو اور ان کی باڈیز کو ختم کر دیتا ہے. لیکن آج صدام ختم ہو گیا، باقر زندہ ہے. زندہ ہے سید باقر. یہ وہ ہستی ہے. اب ان کا ہم سن کے خوش ہو گئے، لیکن جب اپنی رات میں تہجد پڑھو نا تو اللہم اغفر سید باقر صدر کو، ان کی زندگی اپنی زندگی میں تھوڑا سا امپلیمنٹ کرو. ان کی عورتوں سے کہہ رہا، ان کی ماں بنت الہدا کی زندگی کو اپنی زندگی میں لاؤ. یہ وہ پرسنل. تو سید باقر صدر کو لوگ کہتے تھے، جب ان کے علم کو، ان کی نالج کو، ان کی ذہانت کو، ان کی انٹیلیجنسی کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے یہ تو علامہ ہلی کے وجہ سے نظر آ رہے. جیسے علامہ 14 سال میں مجتہد بن گئے، باقر صدر کے بارے میں کہا، لوگ عراق کے کہتے تھے کہ یہ تو علامہ ہلی کی طرح ہے، اتنا انٹیلیجنٹ آدمی. لیکن سید باقر کے پاس لوگ گئے، جا کے کہا آپ اتنے قابل ہیں اور عرب ہیں، اور آغا کوئی ایرانی تھے، جا کے کہا کہ آپ عرب ہیں اور اتنے قابل ہیں، آپ اپنی توضیح کیوں نہیں نکالتے؟ آپ اعلان کریں اپنی تقلید کا، ہم سب اعلان آپ کی تقلید کریں گے. مرجعیت کا اعلان کریں، توضیح نکالیں. اب ان کا جملہ دیکھیں، پلٹ کے کہا سنو، جب تک میرا سید و سردار ابو القاسم الخوئی زندہ ہے میں نہیں نکالوں گا. تب آپ کو اندازہ ہوا کہ ہمارے مجتہد کو شوق نہیں ہے تقلید کرانے کا.
سب سے امپورٹنٹ بات میں نے اس لیے یہ جملہ کہا، یہ مت بولو کہ مجتہد کو فائدہ، کوئی مجتہد کو فائدہ نہیں پہنچ رہا. ہمارے مجتہدین ایسے نہیں ہیں کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ، ان کو کوئی شوق ہی نہیں. تم کرو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو تو ٹھیک ہے. ان کو کوئی شوق نہیں ہمارے آپ مرجعوں کو اپنی تقلید کرانے. سید باخر صدر کا تاریخی جملہ ہے کہ جب تک میرا سید و سردار، میرا محسن، میرا آقا زندہ ہے اس وقت تک میں اپنی توضیح نہیں نکالوں گا. اب اندازہ لگاؤ کہ باخر صدر جیسی شخصیت اگر کسی کو سید و سردار کہے تو وہ کیسا ہوگا، اگر خوئی کیسے ہوں گے آپ سب. اور تیسری بات میں بولوں کہ ہمارے علماء میں، ہمارے مرجعوں میں حسد نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے، جلتے نہیں ہیں ایک دوسرے سے. وہ عالم ہی کیا کہ ایک دوسرے سے جلے تو وہ سیالی کے راستے پہ کہاں سے چل رہا؟ وہ عالم نہیں ہے. یاد رکھنا ہمیشہ حسد، مولا علی کے جملے کو ہمیشہ یاد رکھو کہ مولا علی کہتے ہیں کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ تم کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے. سامنے اگر ایک بڑا گھر لے لیا شکاگو میں، ہم جل رہے ہیں گھر میں بازو بیٹھ کے، ارے یار اتنا بڑا گھر کیسا گیا؟ کل تک تو مرسیڈیز میں پھر رہا، رولز میں پھر رہا ہے. کل چھوٹا سا آفس تھا، اتنا بڑا آفس ہو گیا. آج اس کے بچے یہ پہن رہے، یہ ہو رہا، ڈائمنڈز پہن کے یہ آ رہیں گے، وہاں اندر چلا جا رہا ہے. کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اگر کسی کے گلے میں ڈائمنڈز کو دیکھو نا تو فوراً کھڑے رہ کے دعا کرو پروردگار اس کو ایک اور ہار پہنا دو. آپ اس کو نہیں پنوا رہے، اپنے ٹریجری میں ایک ہار بنوا رہے. آپ جب آپ دوسروں کے لیے کہیں نا، عورتوں سے کہہ رہا، جب دیکھو سامنے والی اتنا آگے بڑھی تو بولو اللہ اس کو اور دے. آپ اس کے لیے دعا تھوڑی کر رہے، اپنے لیے دعا کر رہے. لیکن آپ بولیں گے یا واہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. ابھی یہاں پہ ایک صاحب نے کہا مولانا یہ بتائیے جو میرے لیے فائدہ ہو کہ میں کیسے ارن کروں، کیسے میرا بینک بیلنس بڑھے. میں نے کہا آپ دوسروں کے لیے میرے لیے دعا کرو. تو کہا آپ کے لیے دعا کرو، میرا کیا فائدہ ہے؟ میرا کیا فائدہ اگر میں آپ کے لیے دعا کرنے لگوں تو مجھے کیا مل رہا؟ میں نے کہا بابا سنو، تم میرے لیے دعا نہیں کر رہے، تم اپنے لیے دعا کر رہے. جب تم کر رہے کہ اللہ تو ان کو دے تو آپ کو خود بخود ملے گا. وہ اتنا غنی ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے لیے مانگ رہا، چلو پہلے اس کو دے دو. ارے تھوڑا سا، اور شیعہ تو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے نا، تو اس طرح مانگ کے اپنے حالات کو صحیح کر لو. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک اور پڑھ لیجیے آواز ہے بلند. تو علامہ ہلی، ان کی زندگی کا ایک واقعہ سن لے بس، عجیب واقعہ. کل کی مجلس میں باقی بتاؤں گا. شہید اول اور شہید ثانی. آپ کو معلوم شہید اول انہی کے شاگرد تھے، ہونے والے تھے شاگرد. شہید اول 52 ایئرز میں شہید ہوئے. 4 شہید ہے نا، میں شہید ثالث میں پڑھ چکا، میں نہیں پڑھوں گا. 4 شہید ہے کربلا کے بعد جو کنفرم، ویسے شہید تو ہزاروں ہیں لیکن جن کو نمبر دیے گئے وہ 4 ہیں. شہید اول، شہید ثانی، ثالث، رابع. آج کل کے بعض علماء شہید باخر صدر کو شہید خامس کہتے، باخر صدر کو، لیکن جو کنفرم ہے وہ 4 ہے. شہید اول اور شہید ثانی آج ان کا کوئی مزار، ان کی خبر نہیں ہے دنیا میں. ثالث آگرہ میں ہے، رابع دہلی میں. ثالث میں آپ سن چکے مجھ سے. رابع جو دہلی میں پنجہ شریف کے اندر ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے تحفہ اشناء شریع کتاب کا جواب دیا تھا. تحفہ اشناء شریع کتاب آئی تھی، اس کا جواب دیا تھا، ان کو شہید کیا تھا. شہید رابع دہلی میں پنجہ شریف میں. مقبول احمد صاحب جو قرآن کے مفسر ہیں وہ بھی وہی ہیں، اور شہید رابع بھی وہی. شہید اول شہید ثانی ختم ہو گئے. شہید اول جو ہے یہ آئے تھے ہلا، شہید علامہ ہلی سے علم کو حاصل کرنے. تو جب پہنچے ہلے میں ڈائریکٹ انٹر ہو رہے تھے، سامنے دیکھا بہت بڑا ایک تابوت آ رہا ہے، کسی کی میت آ رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. پوچھا کون ہے؟ اچھا یہ لوگ ہیں کہاں کے شہید اول؟ ایک چیز یاد رکھو دوستو، ایک جگہ ہے لبنان میں، لبنان میں، ساؤتھ لبنان میں ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے مشغر. چھوٹا سا ولیج ہے لیکن کیا بابرکت جگہ ہے.
کیا جگہ ہے کہ وہاں کے شہید اول وہیں کے، شیخ بہائی جیسی شخصیت وہاں کی ہے، اور 4 یا 5 ہمارے علماء مرجع وہ وہیں کے، مشغر ایک جگہ ہے ساؤتھ لبنان کی، چھوٹا سا گاؤں ہے، اور یہ پہنچے وہاں پہ تو پتہ چلا، پوچھا میت کس کی ہے، تو کہا علامہ ہلی کا انتقال ہو گیا، تو پھر ان کی میت میں شریک ہوئے، تو علامہ کے ایک بیٹے جو تھے محقق ہلی، ان کے وہ شاگرد ہیں شہید اول، ان کے بیٹے کے بارے میں سنتے ہیں، مشہور واقعہ 1-2 منٹ سن لے، یہ یہاں کے لیے بہت ضروری ہے، ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہوگا لیکن 2 منٹ سن لے تو ایک پتہ چلتا ہے کہ اولاد کی تربیت کیا تھی، پلیز غور سے سننا۔ آج ہم بڑی ایزی لے کے کہتے ہیں یار سب چلتا، کبھی کبھی کھا لینے سے کچھ نہیں ہوتا، میں نے سنا ان کانوں سے، میں نام تھوڑی لے رہا، یہیں پہ سنا ہے، کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا کھا لو، بسم اللہ بول کے کھا لیں، ویری گڈ، کھا لیں بسم اللہ بول کے، اور ہم نے تو اجازت دے دی چکن کھا لو، یہ کھا لو وہ، ارے بابا آپ ہیں کہ آپ مجتہد ہیں؟ بڑی آسانی سے کہہ رہے ہیں، اولاد کو ماں باپ، افسوس، اللہ کے رسول کے اس جملے کو یاد کرو، اللہ کا رسول 1400 سال پہلے بچے کو گود میں اٹھا کے کہتا ہے، میں دیکھ رہا، ایک زمانہ دیکھ رہا کہ ماں باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ذبح کر دیں گے، یہ وہی ہے۔ افسوس نہیں ہے کہ اولاد کو تم حرام کھلا رہے ہو۔ اب موقع کے ہلی کا جملہ سنو، علامہ ہلی کے بیٹے 14 یا 15 سال بھی نہیں ہوئے تھے، لیس دین 15 ایئرس تھے، علامہ کا بیٹا، مشہور واقعہ، بس 2 منٹ میں ختم کر رہا، ہلے کے کچھ لوگ آئے، وہ قریب کے گاؤں کے، ویلیج کے، آ کے یہ آواز میری ماں بہنیں سن رہی، ان کے لیے اصل میسیج ہے، آئے اور آ کے کہا کہ علامہ ہم نے آپ کے بیٹے کے بارے میں بڑا سنا ہے، بڑا علم ہے، بڑا عالم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے گاؤں میں آ کے، ہمارے ویلیج میں آ کے مجلس پڑھیں، 3 مجلس ہیں۔ علامہ نے کہا ٹھیک ہے میں بول دوں گا بیٹے سے۔ ایک چیز اور یاد رکھیں، دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے، ماں باپ کے رشتے میں حسد نہیں ہے، عجیب رشتہ ہے، عجیب رشتہ ہے۔ علامہ نے بیٹے سے کہا یار جا کے پڑھو وہاں 3 مجلسیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہنچ گئے، جیسا آپ مجھے سن رہے ہو، ہزاروں کی تعداد میں پہلی دفعہ علامہ کے بیٹے آئے، موقع ممبر پہ آئے، ممبر پہ آ کے خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھ کے سر کو اٹھا کے پورے مجمع کو دیکھا، ایسا اتر گئے، گھر کو چلے گئے۔ اب مجمع وہاں بڑا ڈسپلن مجمع تھا، آج کا 2012 کا مجمع تھوڑی کہ بابا کیوں نہیں پڑھ رہے آپ۔ دوسرا دن آیا، پھر آئے، خطبہ پڑھا، نکل کے چلے گئے، تیسرا دن آیا، خطبہ پڑھا، نکل کے چلے گئے۔ لوگ گھبرا گئے، علامہ کے پاس جا کے کہا یار علامہ پلیز پوچھیں آپ ان سے کہ پڑھتے کیوں نہیں؟ جب بیٹے سے پوچھا تو کہا بابا کس کے سامنے پڑھو؟ آپ سمجھے؟ پورے جانور نظر آ رہے تھے انہیں۔ کیوں آ رہے تھے جانور نظر؟ اتنا پیٹوں میں حرام بھرا ہوا ہے۔ تو کہا بابا کس کے سامنے پڑھوں؟ تو علامہ نے کیا کہا؟ اب سنو، اصل بات، یہ واقعہ تو سنا ہوا ہے، اب سنیں علامہ نے کیا، علامہ نے ان لوگوں سے کہا جو ہوسٹ تھے، کہا کہ تم کیسے پڑھوا رہے ہو ان کو؟ وہ آتے ہیں، تو کہا تو وہ آتے ہیں، ہم سیدھا ممبر پہ بٹھا دیتے ہیں۔ تو کہا ایسا مت کرو، جب وہ آئیں تو پہلے نیچے چائے پلاؤ، کچھ کھلاؤ پلاؤ، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، میں تو کل جا رہا ہوں، ایک ہی دن، چائے پلاؤ، کچھ کھلاؤ پلاؤ، اور جو چائے پلانا نا، مثال دے رہا، چائے، علامہ نے چائے نہیں کہی، علامہ نے کہا کچھ کھلاؤ پلاؤ، کہا جو کھلاؤ گے نا وہ بغیر پیسے دے کے لے کے آنا۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو کہا ایسی غذا سے تمہارے، اب آپ اس میں کتنا میسیج ہے کہ بڑی آرام سے کہا ہم کل دیں گے، کیا بھروسہ نہیں ہے ہم پر؟ کل دے دیں گے تم کو، حرام ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس بحرین کا، مدینے میں بحرین کا مال غنیمت آیا، 10,000 دینار مثال کے طور پہ، اللہ کے رسول نے عشاء کی نماز کے بعد 1,000 دینار اس کو دیے، 1,000 اس کو دیے، اور نام لے کے کہا کہ تم جاؤ فلاں گھر میں جا کے دے دینا، تم فلاں گھر میں جا کے دینا، 10,000 دینار سب کو لوگوں کو بانٹ کے کہا کہ پوری بستی میں جس کا نام لیا کہا جا کے ان کو دے دو۔ تو ایک نے کہا یا رسول اللہ عشاء کی نماز ہو گئی، سب سو رہے ہوں گے، کل دے دیں گے۔ رسول نے کہا آج رات بھر کی زندگی کا تو ضامن ہے، تو گارنٹی دیتا ہے۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ رسول نے کہا کہ تجھے یقین ہے کل تو صبح تک زندہ رہے گا؟ تو کیسے کر رہا ہے؟ اتنا احتیاط،
علامہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر تم کھلا کے دیتے تو آپ دیکھ رہے کہ کتنا پاک اور پاکیزہ غذا علامہ کے گھر میں تھا. اصل بات یہ لیو لائک علی، لیو لائک علی یہ ہے کہ ایک ایک لقمہ جو کھا رہا ہے وہ حلال کھا رہا ہے، پاک اور پاکیزہ کھا رہا ہے. دیٹ از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دوستو ان علماء کی زندگی میں، کہ اپنی لائف کے اسٹائل کو بدلو. یہ ایزی لے کے مت بولو یار سب چلتا ہے، میکڈونلڈ بھی چلتا، برگر کنگ بھی چلتا، سب چلتا. وہ چیز کھاؤ جو حلال ہے، خود بھی کھا رہے اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے، پھر اولاد بگڑے گی نہیں تو کیا ہوگا؟ پھر ہم کیسے کریں لیو لائک علی؟ میرا مولا ایک جملہ پلیز غور سے سننا. مولا علی اپنے اصول میں اتنے سخت ہیں. آپ نے بڑی آسانی سے سنا یہ جملہ. مولا علی اپنے اصول میں اتنے سخت ہیں، اتنے سخت ہیں. جناب عقیل کا واقعہ ہے، میں نہیں بیان کرتا، نہج البلاغہ میں واقعہ ہے. سگے بڑے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ کوئی آیا تو چراغ چل رہا تھا، گل کر کے کیا کیا؟ اتنا سخت علی اپنے اصول میں. اور مولا کی زندگی کا مشہور واقعہ، پہنچے خنبر کے ساتھ، حکومت جب مولا کی تھی ظاہری حکومت، خنبر کے ساتھ جا رہے ہیں کوفے کے بازار سے، فش مارکیٹ سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک بندہ فش بیچ رہا ہے. رکے علی، رکے، کہا یہ حرام تھی، تو کیوں بیچ رہا؟ ارے کہا مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں بھائی. علی نے کہا یہ حرام ہے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ ارے مولا میں تو آپ کا شیعہ ہوں، اور آج کا تھوڑی شیعہ ہوں، میں پرانے زمانے سے شیعہ ہوں آپ کا. جب کوئی بھی نہیں مان رہا تھا تو میں وہ سمجھ رہا کہ مولا کہہ دیں گے یار میرا شیعہ ہے تو چلو چھوڑ دو. مولا نے کہا خنبر اس کو گرفتار کرو، 10 کوڑے. کہا مولا میں تو آپ کا چاہنے والا. کہا اور 10 لگاؤ. بار بار کیوں کہہ رہا تھا؟ علی نے کہا سنو. اس نے کہا مولا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ حرام مچھلی. علی نے کہا تو نے کاروبار شروع کیسے کیا بغیر علم حاصل کرے؟ سب سے بڑی بات، تم نے زندگی کو سٹارٹ کیسے کیا بغیر نالج کے، بغیر معلوم کرے یہ حلال ہے یہ حرام ہے. یہ علی کا جملہ ہم سب پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کہ ہم چیک کریں. ہم کو کوئی رائٹ نہیں ہے یہ کہنے کی کہ بیٹا تم کھا لو کوئی بات نہیں. ہم کو رائٹ ہے؟ اولاد بگڑ جائے گی. لیو لائک علی، لیو لائک علی. ان علماء کی زندگی کو دیکھیں آپ کہ یہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے. آغا بہجت آج کے ہیں بابا، آج کے. آغا بہجت سے اوپر ابو الحسن اصفہانی، کتنے سال پرانے، سیکنڈ ورلڈ وار. ابو الحسن اصفہانی نجف اشرف میں. اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے. مولا کے نام پہ اتنی کم آمین ہوئی، دیکھا. اللہ ہم سب کو جلد سے جلد نجف اشرف کی زیارت نصیب ہو جائے. صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. ابو الحسن اصفہانی، سیکنڈ ورلڈ وار، عراق میں برٹش امپائر پوری دنیا میں حکومت کر رہا ہے. وہاں کا جو فورن سیکرٹری تھا برٹش امپائر کا، لندن سے عراق آیا، بغداد پہنچا، وہاں کا جو رولر تھا اس سے ملاقات کی. غور سے سنیے کہ ہمارے صرف آغا بہجت نہیں، میں اگر حال کے علماء کی بات کر رہا. اس کے بعد میں بتاؤں گا آغا حسین برجدی کا معصومہ کے روضے میں دفن ہے. اس کے بعد عبد الکریم الحائری. ان علماء کے نام ہم کو یاد نہیں، لیکن یہ لوگ اسی حال، اسی زمانے کے ایسے پائس، لیو لائک علی کے اوپر ایسے گامزن کہ ان کو دیکھ کر کہتے تھے لوگ کہ علی والا ایسا ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ پرسنالٹیز ہیں آج کے دور کے کہ ان کو جب پریشانیوں میں گھر جاتے، لوگ گھر پہ بلاتے، دعا کراتے، یہ ہاتھ اٹھاتے تو ان پہ رحمت نازل ہو جاتی. یہ وہ ہستیاں میں نے آنکھوں سے دیکھا. آغا بہجت کے بڑے بڑے علماء ان کی اب ایسا چومتے تھے. کیوں چومتے تھے؟ وہ ہم جیسے انسان تھے. ابو الحسن اصفہانی بیٹھے ہوئے اپنے نجف اشرف مدرسے میں، اپنے گھر میں پہنچے. فورن سیکرٹری پہنچا برٹش کا، رولر سے بات کی.
बात करने के बाद पूछा ये बताओ कि तुम्हारे मुल्क में सबसे बड़ा मज़हब कौन सा है, किस रिलीजन को तुम लोग फॉलो करते हैं? तो कहा यहाँ जो सबसे बड़ा रिलीजन है इराक़ में वो शिया है, और शियों का जो पूरी दुनिया में जितने शिया हैं उनका जो सेंटर पॉइंट है, उनका जो सुप्रीम लीडर है वो यहीं इराक़ में रहता है। उसने कहा अच्छा, कहा कहाँ रहता है? कहा नजफ़ है। हाँ ये हमारे पास ही रहता है। तो कहा कितनी दूर? कहा बिल्कुल करीब में रहता है। तो कहा क्या मैं उनसे मिल सकता? तो उसने कहा ज़रूर, मैं अपॉइंटमेंट लेता हूँ। रूलर इराक़ का जो किंग था उसने अपॉइंटमेंट लिया कि फॉरेन सेक्रेटरी ब्रिटिश एम्पायर का आपसे मिलना चाहता है। तो इसने फॉरेन सेक्रेटरी ने इस किंग से पूछा ये बताओ कि ये जो शिया मज़हब है इनके हालात, इनके कैसा? तो कहा बहुत पुअर लोग हैं। उस ज़माने में बिल्कुल 45 में सबके हालात ख़राब थे। कहा बहुत गरीब है, गुर्बत है इनके पास बहुत। अली वाला हमेशा ज़ाहिरी तौर पर गरीब ही रहता है, इसलिए कि अमीर के मानने वाले हैं ना, अमीर के मानने वाले हम ज़ाहिरी तौर पर गरीब। हमारे पास जो दौलत है वो किसी के पास है भी नहीं। इतनी दौलत जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। हमको यकीन है मेरा मौला हमको कभी खाली हाथ नहीं रखता। इतने गुनाह के बाद भी हम लिवलाई गली पे नहीं भी चल रहे, फिर भी मौला हमारी इज्जत को बचा के रोटी को दे के रखा है। तो समझे आप बात? तो उसने कहा कि हालात कैसे? तो कहा बहुत गरीब लोग हैं हालात दुनिया भर में। उस वक्त 45 में ज़्यादा पैसा नहीं था। हुआ क्या, ये आया नजफ़ अशरफ आया, अबुल हसन इस्फ़हानी आके बैठता है सामने। और हमारा मर्जा कोई बड़े पैलेस में नहीं रहता था, छोटा सा घर, बोरिया नीचे, छोटी सी कारपेट, बैठे हुए अबुल हसन। पूरी दुनिया की शिया वर्ल्ड इनकी तकलीद में थी उस वक्त। इतना बड़ा आलिम था, पूरी शिया वर्ल्ड इनकी तकलीद में थी। आके फॉरेन सेक्रेटरी ब्रिटिश एम्पायर का आगे बढ़ता, आज का फॉरेन सेक्रेटरी नहीं, ब्रिटिश एम्पायर का आगे सामने बैठता है, गुफ्तगू करता है। दौरान गुफ्तगू कहता है कि शेख आपको तो पता है कि हमारी जो हुकूमत है, ब्रिटिश जो हुकूमत है, वो हर रिलीजन की हम रेस्पेक्ट करते हैं, जबकि नहीं करते। इनसे बड़े हिपोक्रेट कोई नहीं। कहते हैं कि हम हर रिलीजन की इज्जत करते हैं। हकीकत है बाबा, हकीकत है ये। कहा कि हम सब रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हैं, हम आपके रिलीजन की भी बड़ी रेस्पेक्ट करते हैं। मैंने ये सुना कि आपके हालात बड़े ख़राब हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद करूं, हेल्प करूं? तो अबुल हसन ने खामोशी से सुना। फिर वो कहता है कि आपकी मैं कोई फाइनेंशियली हेल्प करूं? आपकी कम्युनिटी को ब्राइब कर रहा है कि आप हमको सपोर्ट करें। तीसरी मरतबा अबुल हसन ने सर को उठा के कहा सुन, तू मुझे कह रहा है कि हम मदद करूं, इस वक्त तेरा मुल्क जंग में मुलविस है, ये बता मैं कितनी मदद करूं, मैं कितनी हेल्प करूं? उठ के चला गया। ये अबुल हसन इस्फ़हानी थे। हमारा मर्जा बिकता भी नहीं है, ये भी याद रखो। हमारा मौलवी बिकता नहीं, वो शिया मौलवी नहीं है जो बिक जाए। आजकल मार्केट ओपन है, मुझे पता है। इतनी ओपन मार्केट है, मैं भी, मुझे भी ऑफर्स आए तो मैंने कहा भाई जिसको देते हैं ना रोज़ उसी को ले जाके दो। मार्केट ओपन है और बिक रहे। ये वही उलमा है जो बिक रहे, जो हम जो वो काजी जो आया था बड़ा 60 70 80 साल का बन के 9 साल वाले के इमाम के सामने। हाँ, तो ये मार्केट ओपन है। ये हमारे लिए घबराने की बात नहीं है, हमारी तारीख ही ये है कि ये दुश्मन हमेशा पैसे के ज़रिए से ख़रीदना चाहा, लेकिन जो असल मानों में, सही मानों में लिव लाई गली पे चल रहा था, उसने पैसे को ठोकर मारी और कहा कि दौलत तू क्या देगा जो दौलत मुझे मौला अली अता करेंगे। समझे आप बात? ये मार्केट आज भी ओपन है। तो हमारे जो सही उलमा है उन्होंने कभी कभी इस चीज़ के लिए आगे नहीं बढ़े, उन्होंने दीवार बनकर शियत की हिफाजत की। अबुल हसन इस्फ़हानी के बाद जो ज़माना आगा हुसैन बुरजद्दी का है, आज भी मासूमा के रोज़े में खुद में अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। मासूमा के रोज़े में आप एंटर होंगे, बीबी के रोज़े के अंदर, उसी सहन के अंदर आगा हुसैन बुरजद्दी का जो है मज़ार है, ख़ब्र मुबारक है। आपको मालूम ये वो शख्सियत है दोस्तों, मातमदारों के लिए तो ये ऐसी शख्सियत है कि 12 15 या 18 साल के सिन में नजफ़ अशरफ आया और बीमार हुआ, शदीद बीमार हुआ, विजन जाने लगा। तो जाकर मौला से दुआ करा कि मौला मैं क्या करूं? तो अली ने कहा घबराओ मत, जब मातमदार मातम करे ना, उनके पैरों के नीचे की खाक अपनी आंखों में लगा लेना। लगाया। इनके बारे में है कि 80 साल तक, 80 ईयर्स तक चांद की रोशनी में पढ़ते थे, ऐनक वैनक नहीं लगी थी। तो मातम हुसैन ये, कभी भी मातम के जो भी पीछा उठाए ना, समझो कोई और है। मातम हुसैन हमारी पहचान है।
ماتم حسین ظالم کے منہ پہ تماچا ہے. ماتم کے لیے ہمیشہ آگے بڑھو, عزاداری کو ہمیشہ پروموٹ کرو جتنا ہو سکے بس. عزاداری میں نے مجلس تمام کر دی, جت کل دوپہر کی اور کل شام کی مجلس میں بتاؤں گا, اور پھر کل کی رات کی میری آخری مجلس. لیکن کل میں 9:30 بجے نہیں آؤں گا, کل میں ٹھیک 8:30 بجے ممبر پہ آؤں گا. کل سنڈے ہے, کل 8:30 پہ ممبر پہ آؤں گا, میری اس ٹرپ کی آخری مجلس ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جتنا ہو سکے ان علماء کو یاد کرو اور عزاداری کو پروموٹ کرو, اس لیے کہ ہمارا ہر عالم عزاداری کو پروموٹ کرتا ہے. ہمارے علماء کا کیا حال ہے؟ ان کا ماتم, ان کی گیریا, ان کی عزا, اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ عزاداری ہے تو سب کچھ ہے, عزاداری نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے دوستو. مائنس عزاداری اسلام 0 ہے. عزاداری ہوگی, ہماری پہچان بھی عزاداری سے, ورنہ ہم کو کون جانتا ہے؟ یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے جو میرے مولا حسین نے ہم کو زندہ رکھا. ورنہ آپ یقین کریں, ابھی مولانا نے کہا نا کہ بی بی کی دعا تھی, آپ بولیں گے کیا دعا تھی بی بی کی؟ آج جو ہم بچے ہوئے ہیں نا وہ صرف مادر حسین کی دعا ہے. ورنہ آج شیعہ ریز ہو جاتے. جو بچے ہوئے ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ صرف شہزادی کونین کی دعا ہے جو ہمارے ساتھ ہے. ورنہ ہماری حیثیت کیا کہ ہم عزاداری کر سکتے؟ کیسے کیسے ماحول میں عزاداری ہوئی. اور ایک چیز اور یاد رکھیں, ماتم حسین اور عزاداری کے لیے ہم نہیں کرتے, کوئی کرواتا ہے ہم سے, کوئی کرواتا ہے. کبھی بھی یہ مت بولو یار تبرک میں اتنا خرچ ہو جا رہا, کیسا ہوگا. کبھی بھی یاد رکھو, مت سوچو تبرک ہماری حیثیت کیا کہ ہم حسین کے نام پہ کسی کو کھلائیں. یہ تو حسین, شکر ادا کرو کہ حسین نے تم کو سعادت دی. کتنے ایسے بڑے بڑے کروڑ پتی پڑے ہوئے ہیں جن کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا عزاداری میں, لیکن غریب ہے, کھانا کھلا رہا ہے, لنگر بانٹ رہا ہے. یہ تو شکر ادا کرو کہ مولا حسین نے آپ کو ایکسیپٹ کیا. دعا کرو کہ ہم کو سعادت ملے کہ ہم نیاز حسین ہم لا سکیں. یہ سب سے بڑا آنر ہے. یہ نام لکھا گیا کہ آج فلاں نے حسین کی مجلس کا تبرک دیا. اب تبرک کی بات آئی تو سن لیں دوستو. یہ حیدرآباد دکن کا واقعہ ہے. خطیب الایمان مولانا طاہر جرولی صاحب نے 87 میں دبئی کے ممبر حسینیہ زہرا سے یہ واقعہ پڑھا تھا. میں اس وقت مجلس میں تھا. 1987 ان کا آخری عشرہ چہلم کا لاسٹ عشرہ, اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. بندر عباس تہران میں گئے اور ان کا خطیب الایمان طاہر جرولی مشہور ذاکر تھا سب کانٹیننٹ کا, اور انہوں نے خود 87 میں دبئی کے ممبر حسینیہ زہرا سے پڑھا. میں اس مجلس میں تھا. 40 کی مجلس تھی, دوپہر کا وقت تھا. آج بھی ان کا آڈیو کیسٹ موجود ہے حسینیہ زہرا کی لائبریری میں. ان کے وہ راوی کہ تبرک حسین کیا ہے. ہم فخر کریں, ناز کریں. کہتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا. ایک شخص غریب آدمی تھا. پہلی محرم سے 12 محرم تک پورے ہر شہر میں ہندوستان پاکستان میں مجلس ہوتی ہے. 8 محرم کو مولا عباس کی مجلس دنیا بھر میں ہوتی ہے. کہتا ہے وہ شخص بڑا غریب تھا, اس کی سالانہ مجلس تھی. وہ شہر میں کام نہیں کرتا تھا, شہر سے باہر جا کے باہر کام کرتا, اس کی جاب باہر تھی. وہ آیا لیکن بالکل پیسے نہیں تھے اس کے پاس کہ نیاز حسین تبرک لائے. اس کے گھر کے سامنے ایک ہوٹل تھی مسلمان کی, غور سے سننا, نیاز حسین کیا چیز ہے. گیا, جا کے اس ہوٹل کے مالک, اس کا نام نور محمد تھا, جا کے کہا سنیے میں سامنے رہتا ہوں, آج 8 محرم ہے, مولا عباس کا علم میرے گھر میں اٹھتا ہے اور مجلس ہوتی ہے, عزادار آتے ہیں, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں نیاز کے لیے کچھ دے سکوں. اس نے کہا آپ کو چاہیے کیا؟ اس نے کہا مجھے 200 کپ چائے بھیج دیں, 200 کپس. میں جاؤں گا, جب مجھے سیلری ملے گی, میں دوسرے شہر میں رہتا ہوں, سیلری ملے گی میں آ کے آپ کو 200 کپ کے پیسے دے دوں گا. اس نے کہا کوئی بات نہیں, مولا عباس کی مجلس ہے, سننی ہے. نوکروں سے کہا کہ بہترین چائے بناؤ, نیاز میں لے جا کے دو ان کے گھر پہ, اگر یہ پیسے دے تو لے لینا, پیسے اس سے مانگنا نہیں, یہ تبرک کر, اگر دے دے تو لے لینا ورنہ میں نے معاف کیا. گھر میں آئی 200 کپ چائے, مجلس ہوئی, مولا عباس کا علم اٹھا. عاشورہ گزر گیا, یہ اپنے
شہر چلا گیا جہاں اس کی جاب تھی. جب پہنچا 12 یا 13 یا 14 محرم کو تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ نور محمد آیا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اے شخص تو مجھے پیسے نہیں دینا. تو کہا کیوں نہیں دینا؟ تو کہا میرا انتقال ہو گیا, میں مر گیا. تو کہا کب ہوا؟ تو کہا عاشورے کے دن میں مر گیا. تو کہا میں آپ کی اولاد کو دے دوں گا جو ہوٹل پہ. تو کہا نہیں دینا, میں نے ان کو بھی منع کر دیا. تو کہا کیوں منع کیا؟ تو کہا اسی 200 کپ نے تو مجھے معاف کروا دیا, اسی 200 کپ نے تو مجھے بخشوا دیا. تو کہا ہوا کیا؟ تو کہا ہم کو جب خبر میں لٹایا گیا میرے تو کوئی اعمال ہی نہیں تھے, فرشتے آ گئے, ان کے ساتھ میرا آقا حسین آ گیا. کہا اسے معاف کر دو, اس نے میری مجلس میں 200 کپ چائے بھیجی. عزیزو حسین کی طاقت عجیب ہے, حسین کی طاقت, حسین کا تصرف اتنا وسیع ہے, اتنا چھایا ہوا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بندے میں خدا کی شان آئی ہے. یہ ہے نیاز حسین. کبھی تکلف نہیں کرنا. اگر تم کو موقع مل رہا تو سجدہ شکر ادا کرو کہ حسین نے ہم کو چنا. آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ شکاگو شہر میں کتنے بڑے بڑے ملینرز پڑے ہوئے ہوں گے, پورے امریکہ میں کتنے بڑے بڑے ملینرز ہوں گے, لیکن ان کے پاس توفیق نہیں ہے. غریب آدمی. اور نیاز میں کبھی نہیں شرمانا کہ یہ کیا آ رہا ہے, یہ دعا کرو بی بی قبول کر لے, بس پانی دے دو, پانی پلا دو, کوئی بھی چیز. نیاز حسین زیادہ سے زیادہ کرو. دوستو یہ وہ چیز ہے نیاز حسین, تبرک. اگر خلوص کے ساتھ تبرک کو ہاتھ میں لے کر کوئی بندہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہو جائے. اب سمجھ لیں کہ حسین کے نام سے نسبت ہو جائے تبرک کی. یہ ہے تبرک. فخر کرو, تب خلوص کے ساتھ کھاؤ. ہو سکتا ہے تمہاری جسم کی بیماریاں دور ہو جائیں. اس میں کوئی شک ہے؟ مولا حسین کی طاقت بہت بڑی ہے. ایک دفعہ حسین اپنے اس تبرک پہ, اس نیاز پہ نظر ڈال دینا, ہماری تو قسمت بدل جائے. زیادہ سے زیادہ نیاز احترام کرنا, رزق کا احترام کرنا, یوں ہی احترام کرنا, اور نیاز حسین کا تو زیادہ کرنا. لیکن سب بانٹ رہا, کیا نہیں بانٹ رہا میرے مولا حسین کے نام پہ. آپ خود جانتے ہیں دنیا بھر میں پہلے سے 10 محرم تک دنیا میں جو حسین کے نام پہ بڑھتا نا, اس کا بجٹ ہی نہیں ہے. سال بھر تو چھوڑ دیں, 10 دن کا کوئی بجٹ نہیں بتا سکتا کہ حسین کے نام پہ کتنا بامبے میں یا ہندوستان میں یا پاکستان میں, پورے امریکہ اور گلف میں کتنا, عراق میں کتنا بڑھتا. کیا بڑھتا ہے؟ انشاءاللہ جب اربعین میں جاتے ہیں نا, ان زائرین سے پوچھو کوئی بھوکا رہتا ہے؟ 20 ملین آدمی ہے, کوئی بھوکا رہتا ہے کربلا میں؟ خود بھوکا شہید ہو گیا, اپنے زائرین کو بھوکا نہیں رکھتا حسین. چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے شہید ہو گئے. کوئی کربلا میں پیاسا رہتا ہے؟ 2 ملین 20 ملین مذاق ہے. 20 ملین آدمی کربلا میں جا کے سلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتا ہے. اربعین میں کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ بصرے سے آتے ہیں کربلا تک. بصرہ کویت کے قریب ہے, 400-500 کلومیٹر ہے کربلا. کیسا آتے ہیں بصرے سے؟ کمر پہ کپڑا باندھ کر, پیدل, بچوں کو پیٹھ پہ ڈال کر, عورتیں بھی بچے بھی. سواری پہ نہیں بیٹھتے, گاڑی میں موٹر میں نہیں بیٹھتے, پیدل چلتے. کیوں چلتے پیدل؟ ان کے پیر ایسے سوج جاتے, ورم سویلنگ آ جاتی, اتنے پیر سوج جاتے, ننگے پیر جاتے. کیوں؟ کہ میرے مولا سجاد کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, کانٹوں پہ چلایا گیا. اس امام کی یاد میں, اس امام کی یاد میں جاتے. اور راستے میں لوگ کیا کرتے, ایک ایک کے پیر دباتے کہ میرے مولا سجاد کے نام پہ کھانا کھلاتے, پانی پلاتے. عزیزوں ان کو پتا ہے کہ یہ حسین کی وصیت تھی. حسین نے کیا وصیت کی تھی بنی اسد والوں سے؟ ایک جملہ کہا تھا, دیکھو ہم عاشورے میں شہید ہو جائیں گے, لیکن اگر میرے زائر آئیں تو ان کو مہمان ضرور رکھنا, ان کو کھانا ضرور کھلانا. یہ میرے مولا حسین کی وصیت ہے. حسین نے یہ وصیت یہ بھی کی تھی, دیکھو آ کے ہم کو دفن بھی کر دینا,
اس کے بعد امام کی غربت بڑھی، عورتوں کو بلا کے کہا کہ اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے نہیں آئے تو پانی کے بہانے آنا، ہم تمہارے میتوں پہ مٹھی ڈال دینا۔ حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھایا، پیار کر کے کہا بچوں اگر تمہارے ماں باپ نہیں آئے نا، تم کھیلتے ہوئے آنا، ہماری میتوں پہ کچھ خاک ڈال دینا۔ عزیزو یہ غربت امام ہے، لیکن آج کی تاریخ، آج سوچ کے رونا صرف۔ آج پہلی سفر کی دن گزر گیا، زینب دربار میں چلی گئی، بی بی زینب کا داخلہ ہو گیا دربار میں۔ شہزادی دربار میں کیسے گئی؟ عاشورے سے کم نہیں تھا آج کا دن۔ صبح سے آپ نے مجلسیں کی، ماتم کیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بی بی زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت تھی، بی بی کے سر پہ چادر نہیں تھی آج۔ بی بی زینب صرف حسین کی وہ محبت، کل جہاں میں نے مجلس چھوڑی میں وہیں سے لے کے جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک واقعے کی خواہش ہے اور بس، کہ بی بی زینب اور حسین ابن علی کی محبت، بھائی اور بہن کی یہ محبت عجیب محبت تھی۔ جب شہزادی کا نکاح جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کے ساتھ ہوا تو مولا علی نے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ، سگا بھتیجا ہے عبداللہ، کہا عبداللہ میرا بیٹا حسین روز اپنی بہن سے ملنے آیا کرے گا۔ تو عبداللہ نے کہا مولا یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میرا آقا میرے گھر آئے۔ روز امام حسین اپنی بہن سے ملنے مدینے میں جایا کرتے تھے، روز بھائی اور بہن ملتے تھے، اس لیے کہ شہزادی رخصت ہو کے جب عبداللہ کے گھر چلی گئی تو بیوی سے ملنے روز مظلوم امام جایا کرتے تھے۔ ایک دن حسین کو جانے میں دیر ہوئی، شہزادی بڑی بے چین ہو گئی، حجرے سے دالان میں آ گئی، حسین نہیں آئے، بیوی انتظار کرتے ہوئے صحن میں آ گئی، حسین نہیں آئے، پھر انتظار کرتے ہوئے دروازے تک چلی گئی، بیوی انتظار کرتی رہی، بیٹھ گئی، تھکی ہوئی زینب، تہجد کی اٹھی ہوئی زینب، بھائی کے انتظار میں، بھائی کی محبت میں بیٹھ گئی زمین پہ، تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر کے بعد میرا مولا حسین آیا تو دیکھا کہ بہن بھائی کا انتظار کرتے ہوئے دروازے تک آ گئی، لیکن حسین نے محسوس کیا کہ زینب کے چہرے پہ دھوپ ہے۔ بھائی نے بہن کو بیدار نہیں کیا، حسین نے کیا کیا کہ عبا کا سایہ کر کے زینب کے چہرے کے سامنے آ گئے کہ جتنی دیر میری بہن آرام کر لے کر لے۔ عزیزوں کچھ دیر کے بعد بی بی کی آنکھ کھلی تو بی بی نے بھائی کی محبت کو دیکھا، زینب کے دل میں خیال آیا کہ کبھی میرے بھیا کے جسم پہ دھوپ ہوگی تو میں بھی ایسی سایہ کروں گی۔ مدینے میں موقع نہیں ملا، کربلا پہنچی موقع نہیں ملا، عاشورے کو شہید ہو گیا موقع نہیں ملا، لیکن 11 محرم کی صبح کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا، زینب نے اونٹ کی بلندی سے دیکھا، دھوپ میں پامال لاشا ہے، پکار کے کہا بھیا تمہارے جسم پہ دھوپ ہے، زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ آج کے دن کے حق کو ادا کرو۔ بابا خالی سوکھی آنکھوں سے عزادارے نہیں جانا عزا خانے سے۔ آج قیامت کا دن تھا، قیامت کا دن تھا۔ بی بی نے پکار کے کہا بھیا میرے ماں جائے، زینب مجبور ہے۔ شہزادی قافلے کو لے کے کربلا سے کوفہ پہنچ گئی، کوفے سے شام آ گئی۔ جب راستے میں آ رہی تھی شام کے، بالکل شام کا شہر میں داخل ہونے سے پہلے، شام کا وقت تھا، سپہر تھی، شمر نے آگے عمر سعد سے کہا دوستو آج کی پرسے کی مجلس ہے، پہلی سفر کی مجلس ہے، 5 منٹ آج ایسا پرسہ دے دو کہ آج دل کو بھی سکون ملے، آج حسین کی ماں بھی آپ کو دعا دے کہ میری بچی کا آج ماتم ہو گیا۔
زینب کا بڑا حق ہے، بس 5 منٹ اور مجلس تمام۔ قافلہ روکا گیا، شمر نے آگے عمر سعد سے کہا عمر سعد آگے راستہ اچھا نہیں ہے، رات میں ہم سفر نہیں کریں گے، ہم رات میں یہیں ٹھہر جائیں گے۔ تو عمر سعد نے کہا معلوم کرو یا کیسے ٹھہریں گے صحرا میں؟ تو کہا نہیں یہاں پہ کسی کے گھر ہے تو معلوم کرو۔ شمر نے معلوم کرنا کہا تو ایک محل نظر آیا، گیا دخل باب کیا، پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو پتا چلا شیرین کا محل ہے۔ شمر نے شیرین سے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ شیرین ایک خاتون تھی، ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت شیرین آئی، پوچھا کون ہے؟ تو کہا کہ ہم حکومت کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ قافلہ ہے، ہمارے ساتھ کچھ اسیر ہے، ہمارے ساتھ کچھ قیمتی سر ہے، ہم ان سروں کو رکھنا چاہتے۔ تو شیرین نے کہا سنو، میں جب تک سروں کو دیکھوں گی نہیں میں کسی کی اجازت نہیں دیتی۔ عزیزو، شمر نے سب سے پہلے مظلوم کربلا کے سر کو دیا۔ حسین کا کٹا ہوا سر شیرین کے سامنے آیا۔ شیرین نے حسین کی غربت کو دیکھا، حسین کی مظلومیت کو دیکھ کے کہا میں ضرور رکھوں گی۔ قافلہ روکا گیا، قافلہ رک گیا، سیدانیہ گوشے میں آگے بیٹھ گئی۔ اب شیرین اندر ہے، جب پوری بیبیاں بیٹھ گئیں، دشمن دور ہو گئے، تو بیبیوں نے جناب زینب سے کہا کہ بی بی یہ بڑی مہربان معلوم ہوتی، اس سے یہ کہیے کہ ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دے دے، کہ ہم نے جب سے ہمارے وارث شہید ہوئے ہم نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، آج رات جتنی دیر ہم یہاں ہیں ہم اپنے اپنے وارث کا ماتم کر لیں۔ جناب زینب نے شیرین کو بلا کے کہا بی بی ہمارے وارثوں کے سر آج کچھ رات کے لیے ہمیں دے دے کہ ہم بیٹھ کے ماتم کر لیں۔ اس نے کہا کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے سب سے پہلے علی اکبر کا سر کو اٹھا کے جب قریب آئی تو لیلا نے گود کو پھیلا کے کہا میرے بچہ ہے، ارے شادی کے ارمان تھے۔ علی اکبر کے سر کو ماں نے لے لیا، علی اصغر کا آیا رباب آگے بڑھی، عزیزو قاسم کا آیا ام فروا آگے بڑھی، جناب عباس کا آیا، بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ تھا، سب سر ہو گئے۔ آخر میں شیرین نے حسین کے سر کو اٹھایا، زینب نے آگے بڑھ کے سر مبارک کو لے کے کہا ہائے حسین۔ جیسے ہی ہائے حسین کا شیرین رک گئی، رک کے کہا بی بی یہ نام لے کے نہیں رونا، اس نام سے نہیں رونا، یہ میرے آقا کا نام ہے، یہ میرے آقا کا نام ہے، یہ نام لے کے نہیں رونا، کوئی اور نام لو۔ زینب نے کہا عباس کے بھائی، شیرین پھر رک گئی، کہا یہ نام بھی نہیں لینا۔ زینب نے کہا علی اکبر کے بابا، شیرین نے کہا بی بی یہ کون حسین ہے؟ یہ فاطمہ کا لال تو نہیں؟ اس وقت زینب نے کہا شیرین ہمارا گھر اجڑ گیا، بس زحمت تمام۔ یہی زینب یزید کے دربار میں داخل ہو گئی، 1 منٹ کی زحمت، مجلس تمام۔ دربار میں زینب داخل ہوئی، آپ نے کتنی آسانی سے سنا، اس لیے داخل ہوئی کہ حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی نے کہا بہن چلو، تو اس وقت پکار کے کہا تھا کہ بابا میری مدد کو آئیے۔ زینب بیویوں کے ساتھ دربار میں داخل ہوئی، سیدانیاں ایک گوشے میں کھڑی ہوئی تھی، یزید تخت پہ تھا، تشت طلا میں حسین کا سر تھا، یزید کے ہاتھ میں بیت تھی، چھڑی تھی، لکڑی تھی، وہ حسین کے ہونٹوں کی طرف متوجہ تھا۔ زینب کانپنے لگی، کہا یزید یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چوما کرتے تھے، تو روک دے اس ظلم کو۔ تو یزید نے شمر سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ تو یزید نے کہا کہ میں زینب سے بات کرنا چاہتا۔ قیامت کا لمحہ یزید اور زینب سے بات کرے، پوری بیویوں نے گھیر لیا۔ یزید نے شمر سے کہا سب کو ہٹا، شمر تازیانہ لگا کر سب کو ہٹا دیا، لیکن زینب کے سامنے فضا آ کے ٹھہر گئی، کہا میں نہیں ہٹوں گی۔ یزید نے کہا اس کو بھی ہٹا۔ جب تازیانہ بلند کیا، فضا پلٹی یزید کی طرف، اس کے قبیلے کے 200 جوان تلوار کو لے کر یزید کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کے فضا نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے اوپر شمر تازیانہ لگائے؟ تم دیکھ رہے ہو وہ 200 جوان یزید کے سامنے آ گئے، کہا یزید شمر کو روک دے۔ یزید کا سر جھک گیا، زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہا عباس آج کنیز کے بچانے والے ہیں، آج زینب کو کوئی بچانے والا نہیں۔ عباس تم زندہ ہوتے، زینب کے بازوؤں میں رسد نہیں بنتی۔
پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سب مل کے آمین بولیے، دعا کا وقت. پروردگار میری شہزادی کی غربت کا واسطہ ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لے. پروردگار جن جن لوگوں نے اس مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ہے ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار میری بیوی کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے. پروردگار میری شہزادی کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں آزاداری ہو رہی ہے اس کی حفاظت فرما. دشمنان آزاداری کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے. پرچم اسلام کو سربلند فرما. ہمارے سید و سردار ہمارے محسن ہمارے امام کو سلامت رکھ. ہمارے امام کی سلامتی کے صدقے میں ہمارے ماں باپ کو سلامت رکھ. جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا. پروردگار شہزادی کی بھوک اور پیاس کا واسطہ جو رزق کے پرابلمز میں اللہ ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے. پروردگار جو مخروض ہیں ان کے قرض ادا فرما. بی بی زینب بی بی ام کلثوم کی مظلومیت کا واسطہ جو بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما. ہم کو سعادت دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے غریب اور مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں. ہمارے تمام مرجع جو مرحومین ہیں اور ہمارے تمام رشتہ دار اور کل مومنین اور مومنات جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما. اگر آج کسی کی پہلی رات ہے بی بی کا واسطہ اس کی قبر میں رحمتوں کو نازل فرما. پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے مجالس کے انعقاد میں حصہ لیا ان کے مرحومین، ہمارے تمام مرحومین یعقوب کلینی سے لے کے آغا خوئی تک جتنے ہمارے مرجع گزرے ان سب کے لیے، رضا گل فیگانی آغا عراقی تک جتنے ہمارے مرجع گزرے ان سب کے لیے 77 یہ علماء اپنے اپنے مرحومین، یہاں کی جو مینجمنٹ ہے ان کے مرحومین، اگر آج کسی کی پہلی رات ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین.